بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن مل به القوم قرى بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة باب في الكعبة صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإسراء العذاب باستعلائه عليها ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه. باب صلاة المسافر أقل سفر اقل کی ہے تتغير سفر تتغير به الأحكام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اکثر ایام مال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے اور مسنون ہے ختم کرنا قرآن شریف کا تراویح میں ایک مرتبہ پورے مہینے میں صحیح ہے تھلے چلو۔ اور اگر پریشان ہو اس کے ساتھ یعنی ختم قرآن کے ساتھ مہینے میں قوم تو پھر کی کریے، پڑھے اندازہ اتنا کہ نہ پہنچائے وہ پڑھنا قوم کی تنفیر کی طرف مختار میں جی، پھر انہوں پڑھے جنہ بھی لوگ پڑھتے رہن جی۔ اچھا جی، لِأَنَّ الْأَفْضَلَ فِي زماننا، اس لیے کہ افضل ہمارے زمانے میں اتنا ہے کہ نہ پہنچائے جماعت کی تنفیر کی طرف جیسا کہ اختیار میں ہے، جیسا کہ اختیار میں ہے۔ سن دے پہ ہو کہ کوئی نہ؟ اچھا جی، او ما لا یؤدی لا تنفیر الجماعت، یعنی من بالقرات لمبی، تسبیحاں زیادہ، تشہد میں دعائیں بہت لمبی، سنیں اے مطلب اس طرح نہ کرے جی۔ فی زماننا اس کا مفہوم کوئی نہیں ہے، اور پیچھا کہ نا فی زماننا، اس لیے کہ نبی پاک مفہوم کا مطلب ہے پہلے بھی ٹھیک سی تو ہون نہیں آندن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا جناب ابی کو تطویل قرات سے، تے حوالہ کون نے لایا؟ وہ دوجی حدیث موجود حضرت معاذ کو سرکار نے فرمایا تھا نا، افتان یا معاذ، یاد ہے عشاء دی نماز سورہ بقرہ پڑھ دے سن نا، تو سونے منع فرمایا وہ تو پڑھے آجے نا کہ افتان یا معاذ، کیا آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ واپس چلو۔ اور محیط میں ہے افضل ہمارے زمانے میں یہ کہ پڑھے اتنا کہ نہ پہنچائے قوم کی تنفیر تک جماعت سے، جماعت تو پیچھے رہ جان، اس لیے کہ قوم کی تکثیر افضل ہے تطویل قرات سے، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اوے خود لینا تکثیر القوم، یعنی اکثر و ثواباً، لوگ جتنے زیادہ جمع ہوں گے، اس لیے کہ یزاد و اضافہ کیا جاتا ہے ہر فرد کے بدلے ایک نماز کا۔ یاد آیا جن نمازی چوکھے ہونی نمازاں میں فضیلت ہوئے گی جی،
اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کریں گے ان کے جاہل اپنے عالموں سے، مسجد چاہن گے علماء ہون گے انہوں کو علم حاصل کریں گے، ان دا مطلب ہے مسیطے کچھ بولن گے تو عالم بن گے نا، بھی حکم مسئلے سمجھان گے تا، سمجھ آئیے؟ یہ مطلب ہے کہ بھی جاہل آ کے سیکھن گے اپنے عالمہ کو، جی تائیں جی عالمہ اتنے مسیطے کی کیتا منہ کھولیا، کوئی دین دی گل دسی، کو نماز دے مسئلے دسن، کو دین دیاں گلاں دسن، کو قرآن دی آیت سمجھان، انج کر کے سیکھن گے وہ آ کے جی۔ اور لوٹے گی کامل کی برکت ان میں سے ناقص پر، جس لئے کٹھے ہون گے جڑے وچ کامل نے اللہ دے پیارے انہوں تے اللہ دی رحمت بس دیئے، تے او پھر دوجیاں تے بھی پہ جائے گی، جڑے نال کام ناقص ہون گے تو بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جان گے جی۔ واپس جی، اور فرمایا علامہ زاہدی رحمہ اللہ نے کہ پڑھے جیسا کہ مغرب میں پڑھتا ہے، یعنی قصار مفصل فاتحہ کے بعد، تے قصار مفصل آگاں جا کے شروع دیا نے آخر تے ہیں، اتوں ہی 10 صورتاں والا نظام کڈیا ہے جی، وہ قصار مفصل نے نا مغرب وچ پڑھی دیا نے نا۔ اور مکروہ ہے اختصار کرنا اس پر جو 3 آیتوں سے کم ہو یا ایک لمبی آیت سے کم ہو، کم اس تو کٹ نہ پڑے، کس کے بعد؟ فاتحہ کے بعد، وگرنہ واجب ترک ہو جائے گا، کیونکہ فاتحہ نال 3 آیتاں یا ایک آیت وڈی ملانی کی ہے واجب ہے، اس تو کٹ نہ پڑے جی۔ او ویکھو وَيُكْرَهُ جی، یا آیتان متوسطتان، یا 2 آیتاں جڑیاں متوسط ہون، جڑیاں 3 چھوٹیاں دے برابر ہو جان، یہ بھی ٹھیک ہے جی، کما فی الشرع۔ لترک الواجب کی فائدہ دیا اس کے ساتھ کہ اگر انہیں 3 تو تھوڑیاں پڑھیاں یا کہ لمبی تو کٹ پڑی تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ واجب کا خلاف کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جو فضائل رمضان کتاب فضائل رمضان میں ہے علامہ زاہدی کی، یعنی یہ بات کہ ابو الفضل کرمانی اور علامہ ببری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ جب پڑھے تراویح میں فاتحہ اور 1 آیت یا 2 آیتیں تو مکروہ، اور وہ بندہ جو نہ ہو عالم اپنے زمانے کے اہل کا، بس وہ جاہل ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے زمانے والوں کا عالم نہیں ہوتا، کہ ہن حالات کے ہو جانے، وہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے وہ، لیکن سنتا نہیں چھوڑنیاں، وضاحت آ رہی ہے، سنے ہی ہے گل تے وی کہ لوگ کس قسم دے نے تے دینی طور تے جتھے جتھے رعایت ہو سکتی رعایت کیتی جائے، یہ گل ہے کہ دین دے کماں چ جتھے جتھے بھئی او سنت دے خلاف نہیں ہوندا تے رعایت ہو سکتی ہے تاکہ وڈا کم نہ رہ جائے۔ تسی مستحب تے عمل کراندے ہو تو لوکاں دیاں سنتیں مکدہ رہ جاندیاں تے ہن تسی مستحب چھڑ دیو، تسی سنت مکدہ تے عمل کراندے ہو تو لوکاں دے واجب رہ جاندے، لیکن ہن سنت مکدہ نہیں چھڑنی، انہاں تے عمل کرنا ہے، لوکاں نوں سمجھانا ہے بھی انہیں سست نہ ہو جی۔ اے گل جے بھی جڑا ہے نا ہن قرآن شریف پورا ختم کرنا فرض نہیں، سنت مکدہ بھی نہیں، اس وجہ تو مقصد قرات ہے، فرض تے واجب تے او فاتحہ تے 3 آیتاں ہو جان تے واجب بھی پورا ہو گیا تے فرض بھی پورا ہو گیا جی، تے ضمن سنت بھی آ گئی، تے لہٰذا بھی اینا پڑھ کے تو لوگ تراویاں پڑھتے رہن تے ٹھیک ہے، تنفیر نہ ہو جائے جی۔ سنی جے گل انتہا آدھے نے اے جڑا 2 بابیاں فتویٰ دیتا ہے نا بھی 1 آیت پڑھے یا، علامہ طحطاوی فرماتے ہیں یہ 1 آیت محمول ہے آیت طویلہ پر، 2 آیتیں محمول ہیں متوسطتین پر، سمجھائیے؟ یا یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو فتویٰ دیا تھا کہ پڑھے تو لا یکرہ، یعنی یہ او ہوا ضعیف یا ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں پہنچانا افراط ہے، جو پہنچائے گا تفریط بے ترک واجب میں جی، افراط بھی اس طرح دو نکل گیا بھی واجب بھی ترک ہوندا پہ تے لہٰذا ٹھیک نہیں ہے گا، بندی اے توجیہ کرانگے، 1 آیت وڈی یا 2 آیتاں متوسط۔
ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ اور نہ چھوڑے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر تشہد میں تراویح سے تشہد کے بعد سرکار کی ذات پر درود شریف پڑھے اس لیے کہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت موقدہ ہے ہمارے نزدیک کیے سنت مؤکدہ ہے ہمارے نزدیک اور فرض ہے بعض مجتہدین کے قول پر لہذا پس نہیں صحیح تراویح بغیر صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی اور شرح دیکھو آندے نے صرف اینا کدے پڑھ لوے نا اللہم صلی علی محمد اس لیے کہ یہی فرض ہے عند شافعی جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مطلب کم از کم اینا درود شریف شفافی در نزدیک تے اینا ہی کا فرض ہے لیکن میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اور فرض علی قول بعض المجتہدین ان میں سے مولانا امام شافعی رحمہ اللہ مولانا ہمارے مولا اور بچے حضرامہ سے اور ترک ترتیل سے بچے تھلے ایک باری دیکھو لکھے موجود فی النسخ وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں دال محمل حضرامہ اور وہ جو در میں ہے وہ ذال موجمہ کے ساتھ ہے اس واسطے نے حضرامہ لکھے کی لکھے ذال کے ساتھ فسرا فی القاموس حضرامہ ہندہ کیے سورۃ الکلام والقرات کی سورۃ الکلام والقرات گل تیز کرنی تے قرآن شریف تیز پڑھنا اند کو کی کرے بولو بچے جے کر لوگ تیز سنتے ہیں تو پھر آکھے بھائی میں قرآن شریف پورا نہیں جے سنا سکتا مسئلہ ہے میں تو ہولی پڑھنا ہے پھر میرے کو اینا دس دے میں تین ایتاں پڑھ کے تر نماز پڑھا دینا جی وہ آکھنا سا لوکاں دی شرطاں نے دو قرآن شریف بھی سننا ہے تو سننا بھی گھنٹے تو تیز سننا ہے جی ورنہ محلے والے کی آکھن گے تسی ایڈے مرے موئے مارے قرآن نہیں سن دے اے مسئلے نے پتر تین کولو بچو دھیان کرو بھائی اے حضرامہ سے کیا کرے کہنے کو تیز پڑھنے کہنے کو اور بچے حضرامہ سے اور ترک ترتیل سے کس سے بچے ترک ترتیل سے قاموس میں ہے کہ رتل الکلام ترتیلاً کا معنی احسن تالیفہ مراد یہ ہے کہ یوں نہ کرے یہ کہ نہ دے تلاوت کو تلاوت کا حق ایک کام نہ کرے ایک کام نہ کرے اور بچے ترک تعدیل ارکان وغیرہ ہاں سے تعدیل ارکان اور ان کے غیر کے ترک سے ایک کام نہیں کرنا ہوں سمجھوں دی بھی یہ بے زمانے کا جو عالم نہیں ہے وہ جاہل ہوتا ہے مطلب نہیں بھی دین دے خلاف بدعت و خرافات نو پرورش چارنا ہے نہیں کرنا بلا تھی وے پون بے خودرم تعدیل ارکان وہ تو سمجھنا ہے نا کہ کون ارکان پتہ نماز ہے بھول گئے نے وغیرہ بے خودروں جیسا کہ چھوڑ دینا کس کو تسمیہ کو اور ترک استراحت کو فیما بین کل ترویحتین انہوں چھڑ دینا تسو تس کیتی ہونا ایتھے آئے جی کم کنے 3-4 کراہت پہلے 3 مذکورہ میں اس کی کلام میں کراہت تحریمی ہے کیڑے کیڑے یہ سارا تیز پڑھنا میں پہلی گل کر رہے ہیں ترک ترتیل تے حاضرامہ کرنا جلدی پڑھنا ہے کیے اے مکرو تحریمی پورا مہینہ ہر رکعت وچ کر کے
ਤੇ 27ਵੀਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਾਫਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੇ ਹਰ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ مکروہ تحریمی ہے۔ ਮਕਰੂ ਤਹਰੀਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੂੰਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ خلاف ہے توز تسمیہ استراحت، تو لہذا پھر ان کا ترک بھی کیا ہوگا مکروہ تنزیہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ترک سنت کے مقابلے میں ہیں یہ تین، ترک تعوض، تسمیہ ترک استراحت، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ بِذَالِكَ، اگرچہ پریشان ہو قوم اس کے ساتھ مختار پر، اس لیے کہ یہ تو عین سستی ہے لوگوں کی طرف سے، پس نہ التفات کیا جائے لوگوں کی طرف اس مسئلے میں۔ تعدیل ارکان ہوندا ہے نماز تراویح وچ کسے تھاں تے بھی ہوندا ہے، دسو دس ہے، لہذا فلا یلتفت الیہم فیہ، انہاں وچ التفات نہ کیتا جائے۔ تعدیل ارکان ترتیل انہاں کولوں بچے، ترک مطلب تعدیل ارکان دے ترک کولوں بچے تے ترک ترتیل کولوں بچے تے جلدی پڑھنے کولوں بچے، ورنہ ایک ہی نے۔ اور 3 مکروہ تحریمی ہر رکعت وچ، 3 مکروہ تحریمی، اس کے علاوہ اور بھی۔ اور اسی طرح نہ ترک کرے ثنا ہر شفع کے اول شروع کرنے میں، سنیں جی او خود رو برابر ہے کہ امام ہو یا علت بیان کی اس کی فتح القدیر میں بائیں طور کے سنن لا تترک للجماعت، سنتیں جماعت کی وجہ سے نہ چھوڑی جائیں، کہ لوگوں پر پریشانی ہوتی ہے، اب لوگوں کی وجہ سے سرکار کا دین بدلانا ہے جی، سنتے نہ چھوڑی جائیں، سنتے چھوڑی جائیں جی۔ اور اسی طرح رکوع اور سجود کی تسبیح نہ چھوڑی جائے، باوجہ فرض ہونے تسبیح کے بعض کے نزدیک اور اس کے سنت موقدہ ہونے کے ہمارے نزدیک، یہ تسبیح ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہیں، تو بعض کے نزدیک تسبیح کیا ہے؟ اور افتراض بعضی، وہ کون ہے؟ ابو مطیع بلخی جو امام اعظم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرض کا قول کہ تسبیح فرض نے، بعض نے تسبیحوں کے وجوب کا قول کیا ہے۔ آگے چلو جی۔ اور نہ لائے امام دعا سلام کے وقت اگر پریشان ہو قوم اس کے ساتھ، اور نہ چھوڑے دعا بالکل، پس دعا مانگتا رہے ان دعاؤں کے ساتھ جو قاصر، جو مختصر ہیں سنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لمبی دعا نہ ہوئے تو مختصر دعا ربنا آتنا فی الدنیا ہی پڑھتا رہے کم از کم، رب جعلنی کنی کو لمبی۔ اور ویکھو ولا یات الامام بدعا، یعنی دعائے تطویل نہ لے آوے، کیونکہ کو خود بابے راکھے نا فیدہو بما قاصرا، لمبیاں نہ پھر دعا مانگے۔ مسئلہ جی، اور نہ قضا کی جائیں تراویح بالکل، تراویح کے فوت ہونے کے ساتھ ان کے وقت سے منفردن، نہ جماعت کے ساتھ اصح پر، اس لیے کہ کل پڑھیا سی بے نفل ہو جاندے نے، اس لیے کہ قضا واجبات کے خصائص سے ہے، اور اگر قضا کرے گا تراویح کو تو ہوں گی کیا، نہ کہ، اور تراویح سنت الوقت ہیں، تو جو کرے یہ وقت دی سنت ہے، وقت دی، نہ کہ سنت الصوم ہے فی الاصح ہے۔ لہذا اگر بندہ روزہ نہیں رکھدا، تراویاں پڑھنے دی ہمت ہے، کسی مجبوری تو روزے نہیں رکھدا، بیمار ہے، مسافر ہے، تراویاں دی ہمت ہے تو کی کرے؟ یہ سمجھا جے، جو ٹوٹی زندگی چے بھی تراویاں تو روزہ آپس گنڈے نے جی، لے روزہ رکھے تراویح پڑھی کوئی نہیں، اور تو روزہ کون رکھنا تراویحیں پڑھی جانے۔ اے سنت الوقت نے، سنت الصوم نہیں۔ اصح میں
پس وہ جو ہو گیا اہل نماز کا آخر یوم میں، کس میں؟ آخر یوم، مسنون ہے اس کے لیے تراویح، جیسے حائض جب پاک ہو گئی اور مسافر اور مریض جو مفطر تھا وہ بھی تراویحاں پڑھے۔ شرح ویکھو جی ہوں بابری پہ فرماندے نے او بلا تقدت تراویح ہو، جی اس لیے کہ تراویح نہیں ہے زیادہ موقد کس سے، اور وہ دونوں تو قضا نہیں کی جاتی، پس یہ اولا ہے بے عدم القضاء۔ علل اصح تے وقت تقدم مقابلہ، کیڑا کہ بھی بھی پڑھ سکتا ہے جی، قضا کر سکتا ہے۔ اچھا جی اے رکھے نا کہ حائض جب پاک ہو گئے اور مسافر اور مریض مفطر، آندے نے نہیں حسین عطف ان دونوں کا حائض پر، اس لیے کہ مسافر اور مریض تو تراویح کے آل ہیں قبل آخر الیوم، یوم کے آخر سے پہلے بھی۔ عورت کا مسئلہ ہے کہ جب تک حیض تو پاک نہیں ہوندی وہ اہل ہی نہیں، تو یہ تو شروع تو اہل نے، صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھیا تو نہ تراویحاں نہیں پڑھیاں تو اجازت سا نے۔ باقی آندے نے جو شرح میں عبارت ہے نا امداد الفتاح میں وہ اولا ہے، وہاں جو عبارت سنیا جے اے مسئلہ جڑا ہن پڑھیا جے کہ اصح یہ ہے کہ تراویح سنت الوقت ہیں بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ سنت بنایا میں نے تمہارے لیے رات اس کے رمضان کی رات کا قیام، اے ان قیام لیل ہے۔ اے عبارت ساری چلدی پئی ہے اتھیں جے حتیٰ کہ بے شک مریض مفطر اور مسافر اور حائض اور نفسا جب دونوں پاک ہو گئیں اور کافر جب اسلام لے آیا آخر دن میں تو مسنون ہے ان کے لیے تراویح۔ بابری فرماندے نے پس کیسے معذور ہوگا مقیم صحیح صائم فی ترک تراویح، مقیم بھی ہوئے تے آکھے جی میں جی تراویحاں تھکی گسنا۔ کنیا میں یہ لکھا ہے مسئلہ اگر چھوڑ دے سارے جماعت کو فرض میں، فرض ہونا اپنے پڑھن، فرض ہونا جماعت کو نہیں ہوئی فرضاں دی، تو نہیں ٹھیک ان کے لیے یہ کہ پڑھیں تراویح کو کس طرح، انہیں بھی کلیاں کلے پڑھو پھر، اس لیے کہ تراویح تابع ہیں کس کے، عشاء کے۔ اور اگر نہ پڑھیں تراویح کو امام کے ساتھ، اور اگر نہ پڑھے تراویح کو امام کے ساتھ تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے وطر امام کے ساتھ، فرض جماعت نال پڑھے تے تراویحاں کلیاں پڑھیاں تے بعد وطراں دی جماعت ہوئی تے امام نال وطراں دی جماعت وطر پڑھ سکتا ہے جماعت نال۔ اے مسئلہ جی سن دے پے ہو بندہ فرض انہیں پڑھے نے سنے نا جی، جماعت ہوگی مسجد تے فرض کلیاں بھی پڑھے کہ پیچھے نہ تراویحاں پڑھ سکتا ہے، ایسی کہ بالکل جماعت کو نہیں کرائی ہونا، یہ تا مسئلہ جے پلا جے پٹھا نہ لے جائے مسئلے نو کہ مطلب کو بندہ جماعت تو پیچھے رہتا کھن تراویح جماعت نال تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اے او ایک ہی کیتا نا تارا کل جماعت اے گل لی، جیسا کہ یہ کہ جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے تراویح ایک امام کے ساتھ اور وطر دوسرے کے ساتھ صحیح پر، جمیں کثرت نال مسیتاں جوندا ہے امام فرض تے وطر پڑھاندا ہے تے جڑے وچ لے آندا او کی کردا ہے کثرت نال ایویں نہیں ہوندا، موڑا برج بھی ایویں نہیں ہوندا، بول دے کیوں نہیں جے تو گھر وچ گل ہو رہی ہے تے۔ اچھا جی اللہ صحیح ہے۔ اور مکروہ ہے مقتدی کے لیے یہ کہ بیٹھے تراویح میں ہے کچھ نہیں سو اونج بہ گیا بچ
پس جب ارادہ کیا امام نے یہ کہ رکوع کرے تو ٹپ کے اٹھے تو نہ رکوع کیتا سو کھلو کے ایک کام مکروہ اس کے لیے جی. اور ظاہر عبارت شرع کی فائدہ دیتی ہے ثبوت کراہت کا، بلاؤ کان اگرچہ ہے داخل امام کی نماز میں، اس لیے کہ علت بیان کی انہوں نے اپنے قول کے ساتھ کہ بوجہ اس کے جو اس میں ہے امام کی مخالفت سے. ایک اور بھی ہے کہ پیچھے بیٹھے رہن ویسے ویلے جس لئے رکوع دا ٹائم ہے تو اٹھ کے نیت کے نال جڑ گئے جی سارے منڈے کرتے ہیں جوان تے کی کرتے ہیں یہ مکروہ ہے. یا امام دے پیچھے داخل ہے تو بہ گیا تو پھر بھی جڑے قرات مکن لگے تو کھڑا ہو کے رکوع نال کریں گے، یہ بھی کی ہے کیونکہ امام کی مخالفت ہے. اور باوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی قول ہے بلزوم قیام کا تراویح میں. اور مکروہ ہے تراویح پڑھنی غلبہ نوم کے ساتھ جی. آفز اندر آئے تا بھی بس کر دینے گڈی کے فٹ پاتھ تے چاڑ دین گے جی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہڑے پیسے پہ جاندے نے جی. پس پھر جائے یعنی چٹ کو آرام کرے حتیٰ کہ جاگے جی. تو پھر کی کرے اس لیے کہ نماز مع النوم کی شے یہ تہاون ہے، غفلت ہے، ترک تدبر ہے. علامہ فرما دینے نہیں خصوصیت تراویح کے لیے یہ بلکہ ساری نمازیں اسی طرح ہیں. نیندر آئی ہو تو چڑسا لے لو، ایک ہے بھی وقت جا رہا ہے تو فرض قضا ہوگی تو پھر ذرا اپنے آپ قابو کر کے تو پڑھے. سنیں واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. استغفر اللہ العظیم. آئے میرے یارو لو جی مسئلہ شروع جی. باب نماز کا کعبہ شریف میں، کس میں؟ کعبہ شریف اندر نماز وچ کعبے ایک طرف باہر اندر. قدمنا پہلے بیان کیا ہم نے نماز کی شروط سے استقبال قبلہ آیا کہ کوئی نہیں جی آگے. استقبال قبلہ نماز دی شرطاں میں دے. اور قبلہ کیڑی شے ہے؟ قبلہ کعبہ ہے جی. اور شرط ہے استقبال کسی جز کا بکا کعبہ کے بکا سے، بکا میں زمین دا ٹکڑا یا اس کی ہوا سے، اس لیے کہ قبلہ نام ہے کعبہ کے ٹکڑے کا جو کہ محدودہ ہے. وہ جتھے دیواراں کھڑیاں نے نا اے انی جڑی زمین ہے ان دا نام کعبہ ہے. اور اس کی ہوا کعبہ ہے. آسمانوں اعلیٰ عنان السمائے ہمارے نزدیک ان دی سیدھ وچ انی جڑی اتنے جا رہی نا مسجد ویندے پہ ان دی سیدھ وچ اتنے فضا جا رہی کہ کوئی نہیں. اے آسمان تک کہ ساری یہ کعبہ ہے سارے نزدیک اے کعبہ ہے جیسا کہ عنایہ میں ہے. اور نہیں بنا کعبے کی قبلہ دیوارہ نہیں قبلہ او ٹکڑا زمین دا. اور اسی لیے تو جس وقت زائل کر دی گئی تھی بنا جناب عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں شرع جاری تو صحابہ پاک نماز پڑھتے تھے بکا کی طرف. بکا ٹکڑا پلاٹ جی. اور نہیں منقول صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے کہ انہوں نے پکڑا ہو سترا بھی ادھر سامنے سترا رکھتے سن کوئی نہیں سی. اینو پڑھو نے ایک باری. وَهِيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ باب الصلاۃ فی الکعبہ میں نے پہ یہ کعبہ بیت الحرام نام رکھا گیا اس کا کعبہ باوجہ اس کے مربع ہونے کے. وہ چورس ہے، چورس تھوڑا جا بے دو دیواریں لمبیاں نے تھوڑی دو. یا باوجہ لتنوعہا باوجہ اس کے اونچا ہونے کے، باوجہ اس کے اونچا ہو. اسی سے ہے قائب اس کے لیے کہ اٹھ جائیں. نہدوہا نہد کیا ہے؟ یہ گلا کھن لگتا ہے میں ویکھے کوڑی ویکھے جی. یہ بچی جب جوان ہوتی ہے تو اس کی چھاتی جب اٹھتی ہے اس کو بھی قائب کہتے ہیں. تو قرآن پاک کے حوراں دے بارے جاؤں ہے نا قوائب کہ کوئی نہیں اے وہی ذکر ہے جی کہ اسی سے ہے بے پستان کو بھی قائب کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سینے سے اوپر اٹھاتا ہے جی.
بواسطے اس عورت کے کہ اٹھ آئے ہیں پستان اس کے، اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ قائب. اے گل نہیں. اچھا جی، اے جڑا ثواب زیادہ ہے خانے کعبے وچ، اے بھائی کتھے کتھے وے؟ اے ذرا مسئلہ سمجھا جائے بھائیو. اختلاف کیا گیا مضاعفتا میں، مضاعفہ میں جو حاصل ہے نماز میں لکھ دا ذکر ہے. بعض نے کہا ہے کہ خاص ہے بالعمل فیہا اے بالمسجد العتیق، وہ جڑی مسجد سی نا اس وقت اور وہ ہے جو کعبہ محدد کا چوپھیر ہے، بے وزر رخام فیہ، اپنے زمانے دی جتوں تک اس وقت پتھر رکھے سن اونا جڑا چوپھیر نماز پڑھ دے اتنے 1 لکھ دا ثواب ہے. سنیں، بعض نے کہا ہے حاصل ہے عمل کرنے کے ساتھ مسجد کے سارے بقاع میں، بس جنی مسجد ود دی جائے گی نا وہ ساری اتنے لکھ دا ثواب ہے. اے کو نہیں گل نہیں سمجھ پہ جی. مسجد نبی وچ بھی اختلاف ہے بھئی جدو سونے فرمایا سی نا کہ بھی خانے کعبے وچ 1 لکھ دا ثواب ہے، بعض آکھے اس وقت جنی کو حد بندی سی نا وہ مراد ہے. کی ہے؟ تے وہ سونے فرمایا میری مسجد وچ 50,000 دا ثواب ہے، 10,000 دا بھی ذکر ہے. بھی ادوں جڑی سونے دے زمانے چ مسجد سی وہ مراد ہے، اس تو پیچھا نہیں. بعضاں دا ایک قول ہے، اے پہلا قول وہی ہو. تو بعض آکھے نہیں مسجد نبوی بھی نال جوڑ دیو نا، مسجد نبوی تے مسجد حرام یہ جنی پیچھے ود دی جائے گی سارا ثواب لکھ دا تے اتنے 50,000 دا ہے وہ کہ کوئی نہیں سمجھ آتی پئی. اور بعض نے کہا ہے کہ بالعمل فی کل الحرم، پورے حرم وچ جتھے بھی نیکی کرو گے لکھ دا ثواب ہوے گا. جی سمجھے پے؟ گل ایک ذہن چاہیے اللہ بہتر جانے، یعنی بطور تائید بھی پورے حرم وچ لکھ دا ثواب ہے. وہ حاجی ہے نا، حاجی بڑی دوروں آیا ہے، بڑی دوروں آیا ہے. کون؟ حاجی. تے اون اگر وہ بالکل عین حج دے موقع تے پہنچے تو خانے کعبے گئے، طواف کیتا ہے، 1-2 نمازاں پڑھیاں، تو اس طرح اتوں جڑا ہے نا 8 والے دن زور پڑھ کے نکلنا ہے تو منا جانا ہے جی. اس مغرب جا کے منا پڑھنی، کی کرنی؟ منا پڑھنی، صبح بھی اتھی پڑھنی، پھر عرفات جانا ہے، پھر انہیں اتھے زور پڑھنی. عرفات باہر ہے حرم تو، عرفات باہر ہے. مزدلفہ تے منا حدود حرم دے اندر نے، تے عرفات زور تے اثر اتھے پڑھنی، تے واپسی مغرب تے عشاء کتھے پڑھنی؟ مزدلفہ. تے صبح بھی اتھی پڑھنی کتھے؟ مزدلفہ. پھر آنا انہیں منا، اتھے آ کے انہیں کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڈا کے طواف کرنا ہے، طواف کر کے تو پھر واپس منا آئے تھے. ہوں نے 10ویں دیاں شام اثر جے واپس آ گیا تو مغرب عشاء بھی اتھی، 11ویں دی صبح بھی اتھی، زور اثر مغرب 12ویں دی 13ویں دی، تے 13ویں نو واپس آ کے طواف وداع کر کے نا تے انہوں جڑا ہے نا واپس آنے دی اجازت ہے. تے اندیاں تے 4-5 نمازاں خانے کعبے نے حاجی دیاں، باقی تے ساریاں باہر نے، باقی تا کرینہ کیا سے یہ بھی سارے حدود حرم وچ لکھ دا ثواب ہے جی. یعنی اس گل نو ویکھ کے میرے ذہن چ گل ایک آ رہی ہے جی. سمجھے ہو کہ بھی ایندا جڑا نا کیونکہ اننا ہی ٹائم ہے حج دا تے اتھے تو وہ تو ہن ساڈا ایک نظام ہے نا سرکاری بھی اننے دن رہنا ہے تو بھی 40 دن تے اس طرح کر کے. ویسے تو شرعی تے مسئلہ نہیں نا، شرعی تے ایسے بھی حج ہویا تو چلو بھی چکو سامان تے چلو اپنے اپنے گھراں نوں جی اپنے جا کے کاروبار کرو تو نظام چلاؤ سارے. ظاہر ہے جڑا استاد ہے جا کے پڑھائے، جڑا کاروباری تاجر ہے جا کے اپنی تجارت کرے، جنہیں گھر بھی بچے نے جا کے دھیان کرے جی. اتنے تو نہ بہ رہے پورا سال جی. حضرت عمر اپنے دور خلاف اجوں پڑھیا چلو اب نکلو اتوں، نہیں تو فرمایا تھا نا دریا فاروقی وہدے پے ہو پر نکلو اتوں چلو اپنے گھراں نوں جی. تے وہ سی کہ بھئی یہ ہوں بھئی جڑا نا بھی نمازاں ہوندیاں بہت ساریاں باہر نے، مسجد حرام تو باہر نے. تو بھئی وہ بھی تیسرا قول ہے نا بھئی کہ
ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ان ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ اور ان دا شافی کعبہ نام ہے بنا کا اور زمین پلاٹ تے بمائے کندہ پلاٹ ہن سمجھو دی پہ جے شفافی آندے نے ایک کعبہ ہے جی حموی ان البرجندی ولیسا بناؤہا قبلہ، وجہ اس لیے کہ اگر نماز پڑھی اس نے جبل ابی قبیس پر تو نہیں ہے اس کے سامنے کوئی شے کعبے کی بنا سے، اور حالانکہ صحیح ہے نماز اس کی خانے کعبے دے نال جڑا متصل بالکل پہاڑ سی نا سب تو اچا، جس تے سونے چند دو ٹکڑے کیتا او جبل ابو قبیس ہے، جس اتیا شاہ فہد نے انہوں تروڑ کے اپنا مل بنایا جی۔ تے ہون اس تو نال او ٹاور جڑا بنیا کڑی والا، او 100 تے کنیاں منزلیں اب جبل ابو قبیس تو 5 باری اچا ہے، تے او اتنے تک جڑے کمرے اینو چھڈو پورے مکہ شریف 20 منزلہ ہوٹل نے سارے جی، تے انہیں ساریاں منزلیں جو لوگ رہندے نے، اتلی جڑا نماز پڑھے خانے کعبے وال منہ کر کے وہ سارے اچے نے، سارے اینو چھڈو خانے کعبے دی تیسری چھت تے نماز پڑھو نا، 3 منزلہ ہے نا، تیسری تے نماز پڑھو بلکہ دوسری تے بھی پڑھو تے سامنے خانہ کعبہ نیواں رہ جاندا ہے جی۔ سنیا جی، یعنی نماز کی گل کر رہے ہیں کہ نماز خانے کعبے دی جڑی دوسری چھت ہے نا باہر مسجد دی، اوتھے پڑھو، تیسری تے پڑھو، او خانے کعبے تو بڑے اچے ہو گئے نے، تو انہاں دے سامنے ہوا ہے کی ہے کندھا کوئی نہیں، اس واسطے قبلہ کس دا نام ہے؟ ٹکڑا پلاٹ بمائے ہوا فضا، اوے ہوا نہیں مراد فضا، اے شاباش، آ 4 پلر نہیں کھڑے، اے تھلے مثال طور تے فرش تو ہوگی زمین، تے اے 4 پلروں دے وچ آؤ تے خلا بھی ہے کہ کوئی نہیں، اے ہوا جی، اے فضا جی۔ چلو جی، چلو اگے چلو جی۔ پس اسی لیے صحیح ہے فرض اور نفل فیہا اس میں، یعنی فی داخل الکعبہ، کتھے؟ فی داخل الکعبہ، الی جز منہا توجہ، جس جز کی طرف اندر سے توجہ کرے، اندروں جڑے کندھ والے پاسے منہ اندر کھلو گیا فضا دے وچ، او کعبے دے اندر ہو گیا، جڑے پاسے منہ کرے ان دے سامنے خانہ کعبہ ہے جی، ان دے سامنے او بس سمجھ آندی بھی جی، اندر کھلو کے جدو نماز پڑھے، باہر دی نہیں، باہر تے پھر چمہ پاسے ہوئے نا اندر۔ لقولہ تعالی، دلیل دیتی نے بھی اندر نماز ٹھیک ہے، اندر نماز ٹھیک ہے، ایک تیا دلیل ہے، دوجی حدیث پاک میں ہوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان طاہروا بیتی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، بیتی، میرے گھر کو، گھر کے چوپھیر کو نہیں، گھر کو، اندر کو، کس کو؟ الآیہ، اس لیے کہ امر بالتطہیر صلاۃ کے لیے ہے، اس میں ظاہر فی صحت عافیہ، اندر جو اللہ تعالیٰ فرمایا بے نو صاف کرو، تو صاف تو کرنا ہے نماز واسطے، تو جی اندر نماز ہوندی نہیں تو پھر اندر وہ صاف کرنے کا کی مطلب ہویا؟ این جی دلیل جوڑیے جی، اے گل سمجھے جی۔ اچھا جی ادھر تھلے شرح پڑھ لو، ولو حین ازیل البناء، جیسا کہ جناب عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں خانہ کعبہ شہید کر کے دوبارہ بنایا سی جی۔ الآیہ بے مطلب اقرا الآیہ، کیا کہنے کنی وردیسی ہے کہ ترکیب اقرا الآیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ظاہر فی صحت عافیہ، کیونکہ نہیں مانا مکان کی تطہیر کے لیے مگر کس کے لیے؟ حالانکہ نماز جائز ہی نہ اس جگہ میں، تو نماز کے لیے صفائی کریں تو مطلب کی بنے پھر؟ اچھا توجہ کرو جی،
اور دلیل نماز کی صحت پر خانہ کعبے کے اندر مطلقاً سنت سے بھی دلیل ہے۔ وہ حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے بیت شریف میں، سرکار نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ اس میں کس میں؟ اے دلیل بن گئے، یہ دلیل بن گئی۔ اندر نماز ٹھیک ہے۔ اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو سرکار نے نفل پڑھے تھے، سرکار نے تو اندر تو فرض بھی ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اگرچہ تھی نفل، پس فرض نفل کے معنی میں ہے اس شے میں کہ وہ جواز کے شرائط سے ہے، نہ کہ ارکان سے، کیونکہ جیڑیاں نماز واسطے مطلقاً شرطیں ہیں کہ نہیں، وہ جویں فرضاں واسطے شرطیں نے میں نفلاں واسطے بھی شرطیں نے۔ اور اس لیے کہ وَلِأَنَّهَا صَلَاتٌ، اس لیے کہ وہ نماز ہے کیڑی نفل کہ جامع ہے سارے شرائط کو استقبال قبلہ کے وجود کے ساتھ، جویں قبلہ شرط فرضاں واسطے نفلاں واسطے بھی، اور جب ہو گیا وہ قبلہ تو پس استدبار کرنا قبلے کی نماز میں بغیر ضرورت کے کیا ہو گیا؟ اگر ضرورت نہیں، پتہ نہیں چلیا تے بے مطلب وہ تو وکری گل ہے، تے لیکن ہے کہ بے ضرورت کیویں قبلہ ضرورت پہ سواری بہ کے نفل پڑھ رہے ہیں، یہ تو کنڈ ہوگی ٹھیک ہے، یہ نہیں تو اس تو بغیر قبلے وال کنڈ کر دیے تو نماز کی ہوندی ہے؟ فاسد ہو جاندی۔ پس اگر پڑھی اس نے ایک رکعت ایک جہت کی طرف اور دوسری جہت اخرى کی طرف، تو نئی نماز اس کی، اس لیے کہ ہو گیا ہے وہ پیٹھ کرنے والا جہت کو، وہ جہت کے ہو چکی تھی قبلہ اس کا اس کے حق میں یقین کے ساتھ بغیر ضرورت کے۔ نہیں گل سمجھی؟ اے وے جڑا بندہ خانہ کعبے دے اندر نماز پڑھدا پیا نا، مثلا اے سمجھو بھی اے اندر خانہ کعبے دا، ایس دیوار وال منہ کر کے نماز پڑھدا پیا، ایک رکعت ادھے پڑھی پھر کے ادھے ہو گیا، ادھے پڑھن لگ پے، یا پھر کے ادھے ہو گئے، کہندے نے ٹھیک نہیں۔ اے اگر پڑھی ایک رکعت ایک جہت کی طرف اور ایک رکعت، تو نہیں صحیح نماز اس کی۔ وجہ اس لیے کہ ہو گیا ہے وہ پیٹھ کرنے والا جہت کو، وہ جہت جو ہو چکی تھی قبلہ اس کے حق میں یقین کے ساتھ پیٹھ کرنے والا ہے بغیر ضرورت کے۔ بھی جدو اندروں ایک پاسے انہیں منہ کر لیا نا تو اے اندی جہت قبلہ بن گئی ہے، تو ہونی ادھروں کیوں پھردا ہے بھی ادھر کو مسئلہ بن گیا سو، لہذا ٹھیک نہیں ہے گا بھی جلے پھر کے کنڈ کیتی یا پاسا کیتا جڑا بھی کیتا نماز صحیح نہیں۔ اچھا جی، اور دوجا سوال ہوندا جواب برخلاف متحری کے، جب کہ بدل جائے تحری اس کی، وہ شک چما پاسے پھر جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس کا ایک مسئلہ ہی اور ہے کہ وہ تو اپنے ظن پر عمل کر رہا ہے۔ باقی یہاں جو کہا نا بھی استدبار، تو سوال تھا اس دیوار بل منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اندر اتھوں ادھر پھر گیا کھبے یا سجے پھر گیا، تو انہیں سوال کنڈ تے نہیں ہوئی کہ ہوئی ہے کنڈ دا کہ ادھر پھرے گا، ان کا جواب دے رہے ہیں مراد استدبار سے ترک استقبال ہے، کیونکہ جب اس دیوار دے بجائے سجے پھر گیا یا کھبے ترک استقبال ہو گیا نا، اے مطلب جی، وگرنہ پس منتقل ہو جائے ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف بغیر استدبار کے بھی، تو یہ بھی انتقال پائے گا، لہذا اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ کیوں پھر رہا؟ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، توجہ جی، اور اسی طرح صحیح ہے فرض اور نفل فوقہا خانہ کعبے کی چھت پر، چھت تے چڑھ کے اگر فرض نفل پڑھے تو اے بھی اچھی بولو، اگرچہ نہ پکڑے مسلی فرض و نفلوں کا سترا، اگرچہ سامنے سترا کوئی نہ ہوئے تو ٹھیک ہے، باوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے، باوجہ اس کے ذکر کیے، یعنی قبلہ نام ہے بقعۃ الکعبہ محدودہ کا اور اس کی ہوا کا آسمان تک، لیکن چھت نماز پڑھنی، لیکن یہ کام مکروہ ہے، اس کے لیے نماز چھت کے اوپر، کیوں؟ اساعت ادب ہے کہ یہ بے ادبی ہے، بس باب بلند ہونے بندے کے کعبہ کے اوپر اور ترک تعظیم اس کی۔ سنیں
اور لسات ادب فائدہ دیتا ہے کہ یہ کیڑی کراہت ہے، ہاں، و ترک تعظیم ہاں اے ظاہراً، بے ظاہراً تعظیم کا ترک ہے۔ مسئلہ سمجھا جے، جڑا چھت تے چڑھ گیا نا ظاہراً یہ ترک تعظیم ہے کیے، وگرنہ پتر جی مگر وہ تعظیم کرنے والا خانہ کعبے کی دل سے، و الا اگر اندروں میں او ترک تعظیم کر دے وے تے کعبے دی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اے مطلب جے بھی صرف چھت تے چڑھا تے ظاہراً ترک ادب ہے، اگر خانہ کعبے دا او نعوذ باللہ کہے کہ بھی او توہین کرے کہ بھی میں اس کو گھر ہی نہیں مانتا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور ہن اے نا جماعت ہون لگی اندر امام دی تے مقتدی نے، آندے نے مقتدی جیڑے پاسے مرضی منہ کرے اندر تے امام جیڑے پاسے کرے تے جماعت ٹھیک ہے، صرف جیڑا مقتدی امام دے اگے وے تے ان دی کانڈے امام دے منہ وال ان دی نماز ٹھیک نہیں، باقی جیڑے پاسے کھلوتا ہے نماز ٹھیک ہے، اے جماعت صحیح ہے، اے جماعت صحیح ہے جی۔ سنیں ہن دھیان کریں ذرا جی۔ اور وہ بندہ جس نے بنائی اپنی پیٹھ اپنے امام کے منہ کے غیر کی طرف خانہ کعبے میں یا خانہ کعبے کے اوپر چڑھ کے جماعت پہ کراندے نے، مثال طور پہ بائیں طور کے ہو چہرہ مقتدی کا امام کی اپنے امام کی پشت کی طرف ایک، یا اپنے امام کے جنب کی طرف، یا اپنے امام کے جنب کی طرف۔ اے تو بتاؤ اٹھی میں کیا ایک منٹ تم اندر نال کھلومی ذرا تے پتہ لے ہن میں پڑھنا تو پھر اوویں کرنا ہی۔ پہ پہلی صورت اے وے کہ ہو چہرہ مولوی عبدالعلیم کا وفا کی پیٹھ کے طرف، پیچھے کھلو اندے انج کھلو گے۔ ہن دوجی صورت یا ہو چہرہ اس کا امام کے جنب کی طرف، اگر نیڑے ہو انج پھر ادھر، یا ہو پیٹھ اس کی اپنے امام کے جنب کی طرف، ہن کنڈ کر دے انج، یا ہو یا پیٹھ اس کی اپنے امام کی پیٹھ کی طرف، پر پچھلے پاسے کھلو گے پر منہ کر انج ہو گیا جی، سنیوں، یا جنب اس کا اپنے امام کے منہ کی طرف جی، اور جنبہ الی وجہ امام ہی، اگے کھلو اڑاؤ انج کر کے سامنے کھلو، ایویں نہ منہ تو تھوڑا دور ہی نہ تے نیڑے وے نا، بے انج کر کے تیرا منہ ادھر ہے، تیرا پاسا امام دے منہ والے، یا جنب اس کا اپنے امام کے جنب کی طرف انج برابر ہو گیا، متوجہن الی غیر جہتہ ہی، پرلے پاس منہ کر لے کھلو اندے برابر جنب وچ، اے سمجھا جی، متوجہن الی غیر جہتہ ہی، او وجہہ الی وجہ امام ہی، اڑاؤ کے سامنے ہو جائے تھے انج کر کے، سنی جی گل جی، اے صورتاں ساریاں ہن آ جا واپس، اے جنیاں صورتاں کیتیاں سنن جی، صح اقتداءہ، صحیح ہے اقتداء اس کی ان 7 صورتوں میں، یہ 7 صورتاں نے تے انہاں وچ کی ہے اقتداء ٹھیک ہے جی، مگر ان صورتوں میں جو ایک صورت ہے جو آخری سی، مگر یہ کہ مکروہ ہے جب کہ آمنا سامنا کرے منہ اس کا اپنے امام کے منہ میں اور درمیان میں حائل کوئی نہ ہو، سنی جی، کیوں؟ بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے اس کی کراہیت سے، کیوں؟ بوجہ مشابہ ہونے اس کے صورتوں کی عبادت کے، اور جب ایک بندہ نماز پڑھے تو جب منہ کر کے بیٹھا ہوئے، اے وجہ جی، اور ہر جانب قبلہ ہے، ہر جانب قبلہ ہے، اور تقدم تاخر ماز زہر ہوتا ہے جہت کے اتحاد کے وقت، اندر جہت ایک تو نہیں، ہر پاسے جہت قبلہ ہے، اے مطلب ہے جی، اور یہ بات مختلف ہے کعبے کی اندر، کیونکہ اندر ایک جہت نہیں، جیڑے پاسے منہ کرے وہ دے قبلہ ہے، سمجھے ہی کی گل جی، کیا کہ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਬੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਬਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਹਿਰਾਬਾਂ 'ਚ ਮੁਮਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਨੇ? ਤਾਖਾਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਕੋਠਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਤਹਤ ਸਰਾ ਤੋਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਜ਼ੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾ ਠੋਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਸਵੀरें वो नहीं, वो तो हाथ से बनती थी। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਸੁਤਰਾ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਪਤਲੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह। अच्छा जी तवज्जो वे निक्यो और शरह पढ़ो फिर अगे चलिए, ध्यान करो वे। और मुतवज्जिहन इला गैर जिहत ही बाईं तौर के जमा करें दोनों अरकान अरबा में से एक में, और इस्तकबाल करे हर एक जिहत का। माज मुक़य्यद किया हमने बगैर जिहत के, इसलिए कि अगर हो इमाम की जिहत में तो फिर तो बतरी क्या औला सही है। फी हाज़े सुमारी सब, और जब इतबार किया जाए जंब में तो पस सूरतें वो के ज़िक्र किया मुसन्नफ़ ने, उसमें यमीन शिमाल और यमीनुल इमाम यमीनुल मामून बढ़ जाएंगी इस अदद पर। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਕੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕੰਡ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਕੰਡ ਕਰੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਕੰਡ ਕਰੇ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 10-11 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी तवज्जो जी। इल्ला अन्नहु युकरा इज़ा काबला, ज़ाहिर उसका ये है कि ये केड़ा मकरू है बाबा जा उसके जो आया तालील में, क्योंकि पीछे आके ना ये सूरतों की इबादत के मुशाबे है, ये तो मकरू तहरीमी है जी, इसलिए ये मकरू तहरीमी हो जाएगा। अच्छा जी। वला ऐसा बैनहुमा हाइलुन, बहरहाल जब पाया जाए दरमियान में हाइल तो फिर करात नहीं है। बाबा जाद में तशब्बो बेइबादत सोवर के, तुझे कब के अंदर हायल की होना है कि खाने काबे के अंदर सतून ने मुक्त इमाम खलोता है सतून दे परले पासे इधर मुंह करके, ते मुक्तदी इधर सतून वाले इधर मुंह करके, इमाम दे मुंह वाले मुंह विच सतून आ गया, एक दूसरे का मुंह नहीं फेंदे पे हुण ठीक है जी। अंदर सतून ने खाने काबे दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह दे ज़माने पाक च लकड़ दे सतून सन अंदर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤੂਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा, उसने कहा सी नौज़ बिल्लाह ये बागी ने काबा बनाया, हम इसकी तरफ नमाज नहीं पढ़ते जी। जिसले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा खाने काबे ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
کی کیتا سی شہید کیتا سی ਉਹਦਾ کہ جی باغی نے بنایا ہماری نماز نہیں ہوتی جی پھر وہ جی ہن بنا ہے نا یہ وہی کھڑی ہے کیونکہ جس لے یہ بعد عباسی دور آیا سی نا کی عباسی دور آیا سی اس لیے پھر مسئلہ پوچھا گیا سی امام صاحب کو کہ سارا دل اسی خانہ کعبہ شہید کر کے دوبارہ بنانا جی میں سونے فرمایا سی بھی خانہ کعبہ جڑا ہے نا ہن دروازہ بڑا اچا ہے اتنے جو کھلو کے ہاتھ پڑتا ہے چوکھٹ تے سونے فرمایا سی پیچھے پڑھا جی ایک باری بھی میرا دل ہے بھی میں دروازہ نیواں کراں تے پرلے پاسے بھی دروازہ رکھاں تے دروازے ختم تاکہ ہر بندہ اندروں خانے کعبے تو بڑھ کے باہر نکلے سعادت حاصل کرے سنیا جی عبداللہ بن زبیر نے ایویں کیتا سی بھی چونکہ سرکار دی خواہش ایویں سی تو آپ نے اونچ بنایا سی تو پھر انہیں جڑا ہے نا حجاج بن یوسف نے دوبارہ وہ پچھلے طریقے نال بکو دروازہ اونچا کر دیتا جی تو پھر دور عباسیہ وچ پھر ایک خواہش ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا خبردار یہ قیامت تک خانہ کعبہ اس طرح مذاق بن جائے گا ہر نئی حکومت کہے گی ہم اس کو گرا کر دوبارہ بناتے ہیں جی پھر وہی بنا کھڑی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دین نو سمجھنے واسطے پتر عقل چاہیے عقل میرے بچوں عقل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ خلافت میں وہ درخت تحت شجرہ تھے جس کے نیچے سرکار نے بیعت لی تھی وہ درخت جو ہے نا اس کو اکھاڑ کر زمین میں دفنوا دیا تھا بالے شالے نہیں کی کیتا بندے خاص سن سارے بندے کول کو نہیں سن ہن ایک دے کہ بھی انہوں پٹھے پاسے لے جاؤ کہ چونکہ لوگ جی وہاں اس وقت جی وہ چومنا شروع ہو گئے تھے وہ دور فاروقی جی کتوں آ گئے بھی اس وقت کہڑے تہاڈے خیال دے مطابق اتنے پوجا کرن لگ پے سن نعوذ باللہ کہ ایسی کہ آپ نے انہوں دفنایا ایک خاص درخت ہے جندہ ذکر قرآن اور ایڈی وڈی عظمت سونے ٹیک لائیے تھے اندہ لوگ ادب نہیں کر سکن گے تو آپ نے وہ دفنا دیتا جی تاکہ اندی توہین نہ ہوئے جی یہ بھی تو تقریر ہو سکتی کہ نہیں تو پٹھے پاسے لے جانا ہوئے تو یدلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیر ہے اے گل جی حضرت عمر نے حضرت حجر اسود نے پکڑ کے تو کیا کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے تو نہ میں تینوں صرف اس واسطے چومن لگا سرکار نے چومے سرکار نے چومے آپ نے بھی ٹھیک آکھیا حضرت علی ہے انہیں فرمایا نفع نقصان دے سکتا ہے آپ نے بھی ٹھیک آکھیا چونکہ سونے فرمایا گناہ جذب کرتا ہے اندی اکھاں ہون گیا قیامت نوں گواہی دے گا دونوں ہستیاں ٹھیک نے جی سمجھتے پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی جی بسم اللہ اصل کہ نا بابیاں نو پڑھو نا جڑے بابے سن جنہیں پھر انہوں نے گلاں دیاں توجیاں کیتیاں تو سانوں سمجھایا انہوں نے پڑھو اپنی نہ ٹھوکی اسی جی اچھا جی واپس آؤ تو جناب عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہے جی اچھا جی ولیسا بین و محائل ہوں و کلو جانب قبلہ کلو جان اس بات کو کہ ضروری ہے جماعت کی نماز میں من استقبال الجمیع القبلہ جد اتنے نماز ہوئے تو سارے واسطے ضروری کہ منہ قبلے والے ہوئے جی اور یہ کہ نہ ہو مقتدی اپنے امام سے آگے جی پس اشارہ یا اول کی طرف بے قول وکل جانب قبلہ اور اشارہ کیا ثانی کی طرف بے قول و تقدم و تاخر اور یہ بات کہ قبلہ کیڑے پاسے بھی یہ مختلف ہے جوف کعبہ میں شامل ہے نماز کو اس میں اور چھت پر بھی کیونکہ جوف موجود ہے دونوں صورتوں میں اندر پڑھو تامی جوف کعبہ ہے چھت اتے پڑھو تو تامی کیونکہ وہ ساری فضا کعبہ ہے جی توجہ ہے بچوں وَقَوْلُهُ اور اگر جعلا اور اگر بنائے اپنی پیٹھ کو امام کے منہ کی طرف تو نہیں صحیح اقتداء اس کی ایک جزی اے ٹھیک نہیں سنیں کیوں تصریح ہے اس ما علماء التزامن کی سابق سے سابق کو گل سمجھی گئی نا پچھلی صورتاں کو بھی امام دے منہ وال کنڈ نہ کرے تو اس نے وضاحت کی جڑی التزامن سمجھی گی اصلاحات کر دی اس کی واسطے وضاحت کرنے حکم کے اور یہ کیوں نہیں ٹھیک باوجہ آگے ہو جانے مقتدی کے اپنے امام پر ٹھیک نہیں ہے گا جی باقی صورتیں ٹھیک نہیں اور دیکھو
وذالک لتقدم علی امام اے فی جہتہ، اسم اشارہ راجع ہے الی عدم صحت میں صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، ہن خانہ کعبے تو باہر نماز کتوں؟ اور صحیح ہے اقتدا اس شخص کے لیے جو ہے خانہ کعبے سے باہر، جی ہوں ہے امام کے ساتھ جو خانہ کعبے کے اندر ہے، امام خانہ کعبے دے اندر تے مقتدی سارے باہر، ان دی نماز ٹھیک ہے، برابر ہے کہ ہو امام کے ساتھ اندر جماعت خانہ کعبے میں یا نہ ہو، سنا جی، اور دروازہ کھلا ہوا ہو، دروازہ کھلا ہوا، اس لیے کہ یہ امام جو ہے مثل کھڑے ہونے اس کے محراب کے غیر میں مساجد سے یہ اومے جو باقی مسجد میں جو محراب کے اندر کھلوتا ہے تے پتہ لگ جائے تو نماز ہو جاندی ہے جی۔ اور قید آندے باقی آندے جیسا کہ نا بل باب مفتون، یہ قید باب دروازے کے کھلنے کی اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں۔ اعتراضی کا مطلب ہے دروازہ بند ہو جائے باہر اندر نماز ٹھیک نہ ہو جو نہیں، پس جب سنے تبلیغ کو، تبلیغ تو مراد بھی امام دی آواز آ رہی ہے تے دروازہ بند ہے تو نہیں مانے اقتدا کی صحت سے، جیسا کہ پہلے گزر گیا۔ سنیں وہ جلے اندر امام کھلوتا ہے نا تو انہیں کسی کاندھ والے پاسے منہ کیتا ہے نا تے باہر جنہ ادھر منہ کیتا ہے وچ کاندھ حائل ہو گئی ہے، یہ تو ہر جماعت تے ہوندا ہے، اتھے امام ایک پاسے کھلوندا ہے، باقی جڑی اس کندھ دے مدے مقابل پرلی کندھ ہے ادھر بندے ادھر منہ کر کے کھلوتے نے امام دے آمنے سامنے، لیکن بچ کی یہ خانہ کعبہ حائل ہے جی، اے مطلب جی۔ اچھا جی، او بے خدرو وصح الاقتداء، اور جب پائی جائے کون شروط، نظر آ رہے جی، بہرحال جب مفقود ہو جائیں بعض شرطیں، جیسا کہ جب نکل گیا عین استقبال سے تو پس نہیں صحیح اقتدا، جیسا کہ منفرد کی صحیح نہیں، وہ جڑا اوتھے کھلوتا ہے نا اوتھے خانہ کعبے دے نیڑے ان دے سامنے کعبے دی کوئی جز آنی چاہیے، سنیں اوتھے جماعت نال پڑھے تے ان دا منہ خانہ کعبے والے نہیں تے کلیاں پڑھے تے نہیں تے نماز کوئی نہیں ہے گی جی، یہ پچھلیاں واسطے جے تے اوتھے عین کعبہ ہے۔ واپس چلو، اور اچھا جی وسحل او لم یکن کیے، او لم یکن کیا مکروہ ہے یہ بھی اگر امام کلا اندر ہوئے خانہ کعبے دے لوگ سارے باہر ہوں تو کیا جماعت کرائے تو مکروہ ہے؟ بابجا منفرد ہونے امام کے بلند مقام میں مقتدیوں، سارے مقتدیوں سے، کیونکہ خانہ کعبہ دروازہ اونچا ہے تے اندروں بھی اونچا ہے، کافی سارا اونچا ہے تے او جڑا ہے نا مقتدی سارے ہو گئے نیویں، وہ قد تو بھی اونچا ہے، کیونکہ ہاتھ اتاں کر کے ویکھیں کہ تصویریں نہیں ویکھیاں او ہاتھ بوئنو اینا اونچا ہے تے امام تے قد تو بھی اونچا ہو گئے، کلا اگر نال دو چار بندے کھلون پھر تو رولا نہیں، وہ تو پڑا جے مسئلہ، لیکن کلا کھلوتا ہوئے تو کیا مکروہ ہے؟ تو کہتے ہیں الظاہر و نام جزمی بات یہ ہے کہ مکروہ ہے باوجہ پائے جانے اس کے جو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک تو بلند ہو گیا اور دوسرا انفراد من الامام، امام ہے بھی کلا، تو لہذا بھی اس طرح مکروہ ہے بھی ہو جائے دی لیکن مکروہ بھی جی۔ اچھا جی، او فی غیرہا صفت محراب کیجئے، محراب میں جو مسجدوں کے غیر میں نہیں صحا اقتداء، اور پیچھے چلو اور مسئلہ، اور اگر حلقہ بنایا لوگوں نے خانہ کعبے کے چوپھیر، جی میں روزانہ نماز ہوندی ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے خانہ کعبے سے باہر، وہ بھی کھلوتا ہے، وہ بھی باہر اندر نہیں، تو صحیح ہے اقتداء ان سب کی، صحیح ہے، مگر یہ کہ نہیں صحیح اس بندے کے لیے جو ہو زیادہ قریب خانہ کعبے کے اپنے امام سے، اور ہو بندہ اپنے امام کی جہت میں، جیڑی کندھ والے پاس امام کھلوتا ہے نا ادھر جڑے مقتدی نے، وہ جڑے امام تو اگے ہو گیا نا خانہ کعبے دے، اے نہیں ٹھیک ہے، باقی چواں پاسے جتھے جتھے تراواں پاسے جننے بھی نیڑے کھلو جان ٹھیک ہے، با وجہ آگے ہو جانے اس کے اپنے امام پر اے وجہ ہے جی،
اور بہرحال وہ جو ہو زیادہ قریب خانہ کعبے کے اپنے امام سے اور نہ ہو امام کی جہت میں دوسریاں کندھاں دے پاسے بھی اس کی اقتداء صحیح ہے، کیونکہ تقدم تاخر نہیں ظاہر ہوتا مگر جانب کے اتحاد کے وقت ایسی جانب کے توجہ کرنے والا ہے اس کی طرف ہر ایک دونوں میں سے وہ جیڑی کندھ وال کھلوتا ہے نا امام ادھروں جڑا اگے وے ادھروں جڑا اگے اوہ جی۔ امام وال ہن جڑی جماعت ہوندی نا اتھے خانہ کعبے وچ وہ پنج کے پیچھا تکدے نے شرتے رہنوں جڑے پاس امام کھلوندا ہے نا اتوں پنج کے پیچھا بھی اگے نہ ہو نماز کونی جی ہونی اگے نہ ہو جی، یعنی بندے کھلوندے نہیں رکدے نہیں، اور بہت سارے حجر اسود کول نماز پڑھتے نماز نہیں پڑھتے بجی جلدی اٹھ کے چومنا ہے جی جو سلام پھیرے گا تو نس کے وہ چومنے کی گردن کھلوتے ہیں جی، نماز واسطے نہیں کھلوتے۔ اچھا جی سن لیو گل یہ اتنے ہوں جی او ویخ ہوں شرح او صح اقتداؤہم او کما تقدم کہ صح اعتبار اشتباہ اور عدم اشتباہ ہے بھی جے کر امام دی آواز آ رہی تو نماز ٹھیک ہے پاویں محراب دے اندر کھلو جائے وجہ پڑی ساجے اور دو وجہ سن ایک ہے کہ امام دے حالت دا نہیں پتہ چلتا، ایک ایسی یہ تشبہ اہل کتاب کے ساتھ، اگر تشبہ تو پھر مطلقاً مکروہ ہے، اگر صرف آواز کا مسئلہ ہے تو اندر اگر آواز اس کی ٹھیک آ رہی ہے تو محراب کے اندر پڑے تو ٹھیک ہے جی، یاد آیا؟ صحیح ہے اقتداء جمیعہ کی مگر یہ کہ نہیں صحیح یہ وہ صورت سابقہ بین جڑی اندر سی کہ صحتاً و فساداً، مگر یہ کہ ذکر کیا گیا ما تقدم میں اس صورت میں جب کہ ہو نماز خانہ کعبے میں یا اس کے اوپر، اور یہاں ذکر کی گئی اس صورت میں جب کہ حلقہ بنائے خانہ کعبے کے چوپیر، وہ اندر دی گل سی ہے باہر دی لا یظہارو کی لا یظہر او بے آگے پیچھے ہونا یہ ظاہر نہیں ہوتا، اولا یہ ہے کہ لا یظہران آکھے کیونکہ تقدم تاخر دو نے نا تو کیا آخنا چاہیے سی ہاں یا اے کہ واؤ نو بمانا تو یا یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے مراد ہو زمین اور رسابن ہوتے وچ کلو واحد بنا دیو، کیونکہ لازم ہے اگر کو اگے ہوگا کہ دوجا خام خواہ پیچھے ہوئے گا، ایک پیچھے دوجا خام خواہ لازم ہے دوسرے کو، اس لیے کہ لازم ہے تقدم سے تاخر اور تاخر سے تقدم پس و بمنزل شے واحد کے، اس لیے ضمیر مفرد لائے ہیں۔ کیڑی ضمیر لا یا ظاہر ہوندی المتوجہ اسم فاعل ہے سیگا تو کلون اس کا فاعل ہے، یعنی ہر ایک جو توجہ کرنے والا ہے قبلے کی طرف اس جہت میں آگے پیچھے کا ہو سکتا ہے جی۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم واستغفر اللہ العظیم۔ چلو ترجمہ کریے بچے اور اوکے دے گیا ہے اور مسنون ہے ختم قرآن تراویح میں ایک مرتبہ مہینے میں اللہ صحیح ہے سنیں، اور اگر پریشان ہو پورے ختم کے ساتھ قوم تو پڑھے اندازہ اتنا کہ نہ پہنچائے ان کی تنفیر کی طرف مختار میں، اور نہ چھوڑے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں تراویح سے، اور اگرچہ پریشان ہو قوم اے بسلیہ مختار پر، اور نہ چھوڑے ثنا اور رکوع اور سجود کی تسبیح، اور نہ لائے دعا اگر پریشان ہو قوم، لمبی دعا مراد نہیں، اور نہ قضا کی جائے تراویح ان کے فوت ہونے کے ساتھ اکیلے اور نہ جماعت کے ساتھ۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ صحیح ہے فرض اور نفل کعبہ شریف کے اندر، اسی طرح کعبہ شریف کے اوپر اگرچہ نہ پکڑے مصلی سترہ لیکن مکروہ ہے۔ چھت تے
باوجہ باوجہ سوء ادب کے ادب کے باوجہ بلند ہو جانے نمازی کے خانے کعبے کے اوپر ہو جانے نمازی کے خانے کعبہ کے اوپر اور وہ بندہ وہ بندہ سال تو بعد غلاف بدلاندے نے تو انہوں نے چھت تے چڑھنا پیندا کنڈے بنتے نے مت اتنے کرے ویکو تاکو یہ مکرو کر رہے ہو نماز نہیں پڑھتے پہ ہوں تو کی کرتے ہیں انہیں کنڈیاں چ رسے بننے ہوں نے جی سمجھا جی بھی سمجھ نہ آئی تو بندہ پٹھی تھان تو کڑک کر دیندا جی مہربانی کرے جی چلو جی اور وہ بندہ کوئی بندہ اگر تھوڑے کو پاکستانی آ کے جی مینوں سعادت نصیب ہے میں چھت تے چڑھ کے کنڈا بندہ تو کہ فائدے مکرو کیتا ہی وہ نماز پڑھے تو مکروہ سنے ہنج مطلب ہے اور وہ بندہ ورنہ چھت تے جھاڑو پھیرنا ہوئے پانی کھلو جو کڈنا ہوئے تو ضرورت نہیں تو سارے کام کرنے نے جی اور وہ بندہ جس نے بنائی اپنی پیٹھ بنائی اپنی پیٹھ اپنے امام کے چہرے کے غیر کی طرف اپنے امام کے چہرے کے غیر کعبہ میں کعبہ میں یا کعبہ کے اوپر کعبہ شریف تو صحیح ہے صحیح ہے اور اگر بنائے اور اگر بنائے اپنی پیٹھ اپنے امام کے منہ کی طرف تو نہیں صحیح نہیں صحیح ہے بس ختم اور صحیح ہے اقتدا خارج الکعبہ خارج امام کے ساتھ امام کے ساتھ جو اندر ہے کعبہ شریف کے اندر ہے کعبہ شریف اور دروازہ کھلا ہو اور اگر حلقہ بنائیں اور اگر ہلکا خانہ کعبہ کے چوپھیر کعبہ کے چوکھے اور امام خارج الکعبہ ہو تو صحیح ہے مگر اس کے لیے جو ہو زیادہ قریب کعبہ شریف کے اپنے امام کی جہت میں جہت میں